اب یہ عاجز اپنا بیان سمیٹ رہا ہے اور اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، جس کا آپ سب کو شدید انتظار تھا کہ حضرت والد صاحب نے سلوک میں کیا سیکھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے مشائخ نے کتنی محنت کی، ہمارے شیخ نے اس سلوک کو سیکھنے میں کتنی محنت کی۔ اب حضرت والد صاحب کا بیان میں تذکرہ نہ ہو اس عاجز کے، نہ عاجز کو مزہ آتا ہے نہ آپ کو مزہ آتا ہے۔ آتا ہے؟ آوازیں کم آئی ہیں، لگتا ہے آتا ہے۔ بہرحال اس لیے کہا کہ میں خانہ حضرت سے میرا جی نہیں بھرتا، پرکیف عبادت سے میرا جی نہیں بھرتا، اے کاش کہ مرشد کی معیت ہو دوامی، اس عارضی صحبت سے میرا جی نہیں بھرتا، بٹتی ہے جو ہر آن یہاں دولت عرفان، اس مال غنیمت سے میرا جی نہیں بھرتا، عاشق کو تو درکار ہے الطاف مسلسل، ایک چشم عنایت سے میرا جی نہیں بھرتا، پلکوں کا جھپکنا بھی گراں بار ہے مجھ پر، مرشد کی زیارت سے میرا جی نہیں بھرتا، تو نے ہی سکھائی ہے مجھے حمد خدا کی، جب ہی تیری مدحت سے میرا جی نہیں بھرتا۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت سید زوال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تو وہ کراچی میں تھے اور ہم پنجاب میں، تو سال میں ایک ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی مسکین پور شریف کے اجتماع میں۔ حضرت شاہ صاحب وہاں تشریف لاتے تھے تو وہاں ملاقات ہوتی تھی، اور پھر وہ ایک سبق ہمیں دیتے تھے، اور ہم پھر پورا سال اسی ایک سبق پر مراقبہ کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں ایک سبق ملا۔ فرماتے ہیں کہ بستر کے اوپر لیٹنا یہ تو شادی کے بعد نصیب ہوا، جب ہم شادی سے پہلے کنوارے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، پوری رات مصلے پر مراقبے میں ہی نیند پوری کرتے تھے اور سلوک میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ یونیورسٹی کے ٹائم میں بھی یہی ترتیب تھی، اتنا مراقبہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یونیورسٹی میں جب چھٹی کا دن ہوتا تھا، اتوار کا دن، تو ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج چھٹی کا دن ہے، میں مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، تو اب یہ دعا ہے کہ کوئی تنگ کرنے والا نہ آ جائے، کوئی رشتہ دار نہ آ جائے، کوئی دوست نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں 3 گھنٹے بغیر ہلے مراقبہ کیا کرتا تھا، یعنی کہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دینی، تاکہ میرے جسم پر اور نفس پر میرا کنٹرول ہو۔ مجاہدے میں آئے گا تو یہ نفس کنٹرول میں آئے گا۔ 3 گھنٹے میں مراقبے میں اس طرح بیٹھتا تھا۔ تو ایک دن میں نے پوچھ لیا اگر 2 گھنٹے اور 59 منٹ پر انگلی ہل گئی تو پھر کیا کرتے تھے؟ فرمایا پھر دوبارہ 3 گھنٹے کیا کرتا تھا۔ تو اتنا مجاہدہ کر کے ابتدائی اسباق میں فرمایا کہ ہم محنت کرتے تھے۔ تو 10 سال حضرت شاہ صاحب سے بیعت رہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان 10 سالوں میں صرف 12 اسباق طے ہوئے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت سید زوال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند سے فرمایا کہ جھنگ کا ایک نوجوان ہے جس کا نام ذوالفقار احمد ہے، اس کو میں جو سبق دیتا ہوں میں سبق بعد میں دیتا ہوں، اس کے اوپر اس سبق کی کیفیات پہلے سے وارد ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب کی جب وفات ہوئی تو اس وقت مشاربات کے اسباق چل رہے تھے، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب ایک کامل بزرگ تھے، چاہیے تو یہ کہ جہاں تک انہوں نے اسباق کروا دیے میں اس کے آگے کرواؤں، لیکن یہ مشاربات کے اسباق اور تحلیل کے اسباق اہمیت کے حامل ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ نفی اسباق کے اسباق دوبارہ سے شروع کریں۔ تو حضرت والد صاحب کو انہوں نے 8ویں سبق سے دوبارہ اسباق طے کروائے اور 35 تک لے گئے۔ جب 35 اسباق مکمل ہو گئے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت دوبارہ مجھے اسباق طے کروا دیں۔ تو حضرت مرشد عالم سے دوبارہ اسباق طے کیے، تو 2 مرتبہ اسباق طے کیے۔ تو اس عاجز نے پوچھا کہ دوسری مرتبہ طے کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو فرمایا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ابتدائی اسباق جو حضرت مرشد عالم سے مجھے طے نہیں ہوئے تھے وہ بھی ان سے طے ہو گئے، اور سبق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو 2 مرتبہ سلوک مکمل ہوا۔ بلکہ حضرت مفتی احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے وہ فرماتے تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک موقع پر کہ میرے 3 خلفاء ایسے ہیں جنہوں نے اسباق اور سلوک میں کمال حاصل کیا جو کسی اور نے نہیں کیا، ایک حافظ ذوالفقار احمد نے، دوسرا حضرت شیخ وجیہ الدین نے، اور تیسرا فرمایا حکیم عبداللطیف صاحب نے۔ فرمایا انہوں نے مجھ سے اسباق سیکھے اور سلوک میں کمال حاصل کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کوئی ذکر قلبی کے بارے میں پوچھنے کے لیے،
تو حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب اور حضرت والد صاحب بیٹھے تھے، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس وقت ان دونوں کے دل اللہ کی یاد سے جاری ہوئے ہیں۔ تو شیخ کی تصدیق بھی تھی۔ کہنے والے نے کہا کہ عشق کو پی جا، عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے، رہے بس یار اندر۔ ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اس عاجز نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اب آپ اس عمر میں اس وقت بھی اپنے اسباق کی دہرائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا ترتیب ہے؟ فرمایا بچہ اس وقت اس عمر میں بھی روزانہ اپنے 35 اسباق میں کرتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر 35 اسباق پر مراقبہ کرتا ہوں۔ آج تو ہکا بکا ہی رہ گیا کہ ہم سے تو مراقبہ نہیں ہوتا، وہ روزانہ 35 اسباق پر اب بھی مراقبہ کرتے ہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ عشق کرنے کا ارادہ بالکل نہ تھا، بخدا عشق ہو گیا تمہیں دیکھتے دیکھتے۔ تو اس لیے یہ سلوک سیکھنا پڑتا ہے، جب سیکھیں گے نہیں تو آگے سکھا بھی نہیں سکتے۔ جب سیکھا نہیں ہوگا تو آگے کیا سکھائیں گے؟ جب خود نہیں پتہ اسباق کا تو آگے کیا لوگوں کو تلقین کریں گے؟ تو حضرات خلفائے کرام سے گزارش یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو نسبت اس سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، ابتدائی اسباق بتاتے ہیں، وہیں اپنے سلوک کو مکمل کرنے کی بھی فکر میں رہیں۔ یہ نہیں کہ اب اجازت مل گئی لہٰذا میرا کام ہو گیا، اب اسباق کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اسباق لینا جس طرح ایک ذمہ داری ہے، خود مراقبہ کرنا، سلوک میں آگے بڑھنا، اسی طرح سلوک کو بحفاظت آگے پہنچانا بھی ذمہ داری ہے۔ شیخ کے جانے کے بعد پھر کوئی سلوک نہیں سکھاتا ہے، پھر اس وقت ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کوئی سلوک سکھانے والا مل جائے پھر ملتا نہیں ہے۔ پھر اب لوگ تو آتے ہیں کہ بھئی ہمیں سلوک سکھائیں، اب خود پتہ نہیں ہوتا تو کیا سکھائیں؟ پھر آگے پیچھے کی اپنی طرف سے اب یہ وظیفہ کر لو، اب یہ کام کر لو، اب یہ کام کر لو۔ تو اس لیے اس سلوک کو باقاعدہ طور پر سیکھیں۔ حضرت مولانا حکیم عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے ہم سب چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سلسلے کی لاج رکھنا اور اس پر کوئی آنچ نہ آنے دینا، اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس کو کبھی نہ بھلائیں، اس سلوک کے لیے مر جائیں، کٹ جائیں، لٹ جائیں، پیٹ جائیں، لیکن اس نعمت کا ضرور خیال رکھیں کہ جیسے اپنے مشائخ سے سیکھی ہے، من و عن آگے ہی ویسے ہی سکھا دیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کے لیے پیر بننے کے بعد مرید بننا ضروری ہے، اور جب مرید بنیں گے تو شیخ کی صحبت میں آنا ضروری ہے، اور وہ ہے ایک مشکل کام۔ اب مشکل کام سے جب گزریں گے نہیں تو سلوک طے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پیر تو بن گئے، اب مرید بننے کی ضرورت ہے۔ تو صحبت میں آئیں، وقت گزاریں تاکہ صحبت سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ یہ صحبت بہت ضروری ہے۔